نبی علیہ صلاۃ والسلام کا معمول تھا، آپ کبھی رات کے درمیانی حصے میں، کبھی آخری حصے میں، کبھی ابتدائی حصے میں بھی یہ تہجد کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو تہجد کی نماز کا ٹائم عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر تک ہے، تو جب بھی انسان کو مہلت ملے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معمول فجر کے قریب آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اور رمضان المبارک میں لوگوں نے صبح سحری کرنی ہوتی ہے، اور آسانی کے لیے نماز تراویح یہی تہجد کی نماز ابتدا میں پڑھا دی جاتی ہے تاکہ لوگ صبح سحری اور ان کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے نبی علیہ صلاۃ والسلام رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان کے اندر بھی جو آپ کا معمول تھا، آپ 11 رکعات تہجد کی نماز پڑھتے تھے، دو جو ہے رکعتیں پڑھ کے 8 رکعات پڑھتے، پھر 3 وتر آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وتروں کی اور ساری حدیث بھی موجود ہیں، جیسے کہ 1 وتر بھی پڑھنا جائز ہے، اسی طرح 5 بھی، 7 بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معمول 3 وتروں کا تھا، 8 رکعات آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور 3 رکعات آپ وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو جو مسنون طریقہ تو اللہ کے رسول سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے ساری زندگی 11 رکعات ہی پڑھی ہیں، اس سے ہٹ کے آپ نے زیادہ رکعات کا اضافہ نہیں کیا۔ اور نبی علیہ صلاۃ والسلام جو ہے آپ نے 3 دن، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، پہلے دوسرے روزے بھی، کہ اللہ کے رسول نے 3 دن جو ہے آپ نے قیام اللیل کیا، لوگ آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہونے شروع ہو گئے، آپ کے پیچھے قیام کرتے رہے رمضان کے اندر۔ پھر آپ نے اسے ترک کر دیا کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ فرض نہ کر دیا جائے، کیونکہ نبی علیہ صلاۃ والسلام اپنی امت کا بہت سارا خیال کرتے تھے، اور آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اس لیے ترک کر دیا کہ میری امت پہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ معراج پہ گئے تھے، 50 نمازیں اللہ نے فرض کی تھیں، تو آپ بار بار جاتے رہے کہ اللہ اس میں کمی کر دے، میری امت کمزور ہے، نہیں پڑھ سکتی۔ پھر اللہ نے 50 سے 5 نمازیں کر دیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول اس طرح کے معاملات کے اندر امت کا بہت زیادہ سوچتے تھے کہ میری امت آسانی پہ رہے، میری امت کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے پھر ترک کر دی۔ پھر جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، تابعین جو ہے وہ نماز تراویح کا یہ ایسا اہتمام کرتے رہے۔ اور نماز تراویح جو ہے ایک بندے کے ایک عادت بن جاتی ہے، ایک شیڈول بن جاتا ہے، جو بندہ باجماعت نماز تراویح پڑھتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر تو جتنی عبادت کی جائے اتنی کم ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر ارد گرد سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ موجود ہیں، لیکن نماز تراویح کے اندر 4 لوگ، 5 لوگ، کہیں 7 لوگ، کہیں 10 لوگ، بس اس سے کہیں تعداد زیادہ نظر نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نیکی کے اندر اس قدر توقع کرتے تھے کہ وہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے بھائی سے زیادہ نیکی کروں، میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ نعوذ باللہ کہ ان کی یہ رغبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ وہ نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ صحابیات وہ بھی نماز تراویح آ کے جو ہے ادا کرتی تھیں۔ مسجد کے اندر صحابیات ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز تراویح مسجد میں آ کے ادا کیا کرتی تھی۔ تو اس لیے اگر عورتوں کا باپردہ انتظام ہو تو عورتیں بھی آ کے مسجد کے اندر نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے صحابیات جو ہے وہ نماز تراویح آ کے مسجد کے اندر ادا کیا کرتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کان رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے جو ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کا جو ہے کوشش یہ ہے اور وہ اللہ کی رضا کے اوپر جو ہے ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے اندر یہ قیام کرنے والا بندہ، اس کے صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز تراویح کا،
اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا جو مہینہ اس کی برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔